مطلق ہے تو آپ کو وقف مطلق کہتے ہیں. مطلق کا مطلب جنرلی. مطلق کا مطلب ہوتا ہے جنرلی، جیسے جہاں ہم انگریزی میں استعمال کرتے ہیں لفظ جنرلی مطلق کے لیے، یعنی جنرلی اس پر رکا جاتا ہے. پھر اگر یہ نزدیک آ جائیں تو ایک کے فوراً بعد دوسرا ہو تو ایک کو چھوڑ کر دوسرے پہ رکتے ہیں. جنرلی اس پر رکا جاتا ہے. میں نے بولا آپ کو، میں ایک پریزنٹیشن کے ذریعے سے آپ کو ان اوقاف اور رموز کو ابھی آنے دیجیے. یہ الگ الگ آتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر اس کی وہ کیوریاسٹی پیدا ہوتی جائے گی. پھر میں انشاءاللہ ایک ہی بار میں اس کو واضح کر دوں. بسم اللہ. تو کل ہم آئے تھے ادھر، ان اللہ لا یستحیی. یہ جملہ ہمارا کون سا جملہ ہو گیا تھا؟ بسم اللہ اسمیہ نافیہ. اسمیہ جملہ، اس میں مبتدا کیا ہے؟ اس میں اللہ کا ورڈ. ٹھیک ہے، اسم الجلالہ یہاں مبتدا. اب آئیے ان یضرب مثلا بعوضہ میں دیکھیں، یہ ان کیا ہے؟ ان اس کو ان جو ہے نا یہ کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تفسیریہ. مثال کے طور پر آپ کہیں گے ارید کیا ہے؟ مثلا آپ کہیں گے ارید ان اقابلک یوم الامس، میں چاہتا ہوں کہ کل آپ سے ملاقات کروں. تو اب ارید کا کی تفسیر آپ نے کی ان کے بعد، ارید کی وضاحت کی، ارید کی آپ نے. ایان صاحب آپ کیا یہ ادھر گھومتے ہیں کبھی؟ ادھر آپ کی اصل جگہ کہاں ہے؟ ہاں، تو پھر دوسرے کو کیوں بیٹھنے دیتے ہیں ادھر؟ اس کو تھوڑا ادھر تو کوئی دوسری جگہ پہ بیٹھا کر لینا، اپنی جگہ خالی رکھیں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ حسن صاحب آج نہیں آئے. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھ سے اجازت دی ہے، ان کا کوئی آفس کا کوئی کام ہے. تو ان جو ہے یہ کئی طرح سے آتی ہے. ایک ہے تفسیریہ. ان تفسیریہ میں نے اپنی کتاب میں جو میں نے بولا پہلے، شاید آپ کو بولا تھا، موجم التاویل لالفاظ تنزیل، جس میں میں نے قرآن پاک کے الفاظ کی تشریح کی ہے کہ کون سا لفظ قرآن پاک میں کہاں کہاں آیا ہے اور کس کس معنی میں آیا ہے اور کس مفسر نے وہاں وہ معنی بتائے. ترجموں کے بعد پہلے سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو حروف آتے ہیں، حروف الجارہ ہیں، حروف الناصبہ ہیں، حروف الجازمہ ہیں، حروف الشرط ہیں، حروف الندا ہیں، حروف العطف ہیں، یہ بھی الگ الگ معنی میں ہیں، ایک ہی معنی میں نہیں آئے ہیں قرآن پاک میں. تو یہ بات آہستہ آہستہ اس ریسرچ کے دوران میرے ذہن میں بیٹھتی گئی. تو پھر میں نے اس کی جلد تیار کی 11ویں. اس کو 2-2.5 سال لگے مجھے مرتب کرنے میں. اب وہ تیار ہے، ابھی اس کی بائنڈنگ ہوگی تو انشاءاللہ پھر نظر ثانی کے بعد وہ کتاب مفید ہوگی تو قرآن پاک کے طالب علم کے لیے. ابھی دیکھیے مثلا ان جو ہے یہ 2 طرح سے، کئی طرح سے ہم استعمال کر رہے ہیں. اس میں 2 ہیں. ایک ہے ان تفسیریہ جس کو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہوا نامہ، وہ سو گیا. وَيُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِيحَ سَاعَةً، اور وہ چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کرے، تھوڑی دیر ریسٹ کرے. تو آپ نے ان کو لایا وضاحت کے لیے، تفسیر کے لیے، اس کی تفصیل کے لیے لایا. اس کو ان تفسیریہ کہتے ہیں. ایک ان ہوتا ہے مصدریہ. مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے، مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے دوسرے، اس اسم کو کہتے ہیں جس سے دوسرے اسما نکلے. لیکن مصدر کا معنی کیسے کرتے ہیں ہم؟ مثلا اب ہم کہیں گے جلسہ، وہ بیٹھا. یجلسو، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. جلسن، بیٹھنا. تو انہوں نے لکھنا میں. یا اسی طرح سے ہم اکلا، اس نے کھایا. یا اکلو، وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. کل، کھاؤ. اکلن مصدر ہے. کھانا، کھانے کا عمل، کھانے کا کام. ایک ہوتا ہے کھانا بذات خود، ایک کھانے کا کام. نظارہ، اس نے دیکھا. ینظر، وہ دیکھتا ہے. نظرن، دیکھنا. وچھن، یہ مصدر کے معنی جب یہ ان مصدر کے معنی دے، نون الف نا یا نون یہ نے کے معنی دے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان مصدریہ. کئی طرح سے ہیں ان. ایک ہے اس میں
مصدریہ، ایک ہے تفسیریہ. تفسیریہ عام طور پہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ تو یور آیو یہ تہ پریو نا عربی تو تہ پریو ان شہر کے ناصر پھر مظاہرہ دیوان باقی کار پریوں تہ. تو میں نے اتنا آپ کو سکھایا تھا کہ ان وضاحت کے لیے آتا ہے، یعنی ما قبل کی وضاحت. جیسے ابھی میں نے مثال دی آپ کو کہ اریدو ان اجلس ساعتن، اریدو ان استریح ساعتن، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آرام کرو. وہ ان کو ہم نے توضیح کے لیے لایا، جسے ہم تفسیریہ کہتے ہیں. ان تفسیریہ معنی، علم المعانی کی اصطلاح میں اسلامی علوم میں سے ایک معنی ہے علم المعانی. علم المعانی ہوتا ہے یہ جو حروف ہمارے استعمال ہوتے ہیں کس جگہ پر کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ہے علم المعانی. اور اس کے ساتھ بدیع بھی آتا ہے، علم المعانی اور بدیع، وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو یہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ کیوں شروع کیا ہے؟ اس لیے بھی تاکہ آپ کو ذہن کے اندر قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضابطے ہیں، کیا اصول ہیں، وہ آتے رہیں. ابھی آپ کے یہ ذہن میں بکھری ہوئی شکل میں آتے ہیں، ایک دن ایک چیز آتی ہے، دوسرے دن دوسری چیز آتی ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں ایک کیوریاسٹی پیدا کرے گی، ایک موٹیویشن پیدا کرے گی کہ ہم قرآن پاک کے سمجھنے کے اصول اور ضابطے کیا ہیں وہ معلوم کریں، ہے کہ نہیں، جس کو ہم اصول تفسیر کہتے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ الرحمن مجھے ارادہ ہے کہ کچھ رکوع پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو اصول تفسیر کی کتاب کا تعلق کروائیں گے. تو یہ ان جو ہے یہ نون لکھنا نے کے معنی دیتا ہے. ایک ابھی پتہ لگے گا آپ کو، یضرب ان نے اپنا عمل کیا کیا، نصب دی نا اس کو. تو یہ فعل کیا ہے، ان المصدریہ. المصدریہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب ہم معنی نکالیں گے تب پتہ لگے گا. ہاں تو دوسرا ہے ان یضرب کیا ہے، فعل، بولیے فعل مضارع، ہاں منصوب بے ان کی وجہ سے منصوب ہے نا. تو اگر ہم ان کو ہٹا دیں تو یضرب مثلا آئے گا نا، فعل آیا شروع میں تو جملہ فعلیہ ہو گیا، شروع میں آ گیا جملہ فعل یضرب. اب ان اور مصدریہ فعل دونوں کو یہ ان جو ہے یہ یضرب کا معنی کیا ہے، ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، یا یہ تھی شبہ. تو شبہ یہ وہ شبہ ادھر کوئی غیر حاضر ہے. بابر کیا زمین گول ہے کی طرح گھومتے ہو، کھڑے ہو ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو، اپنی جگہ یاد رکھو. آپ ادھر آؤ، کیا نام ہے آپ کا؟ توفیق صاحب ریگولر لڑکا ہے، آپ کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا. اب یہ ان اور اس کے کیا مطلب ہے، یا ضربہ کا معنی کیا ہے، اس نے ہمارا عمر سب صبح اس کے اوپر جالی کا پردہ لٹکا دینا کیونکہ مچھر اندر آتے ہیں اور پردہ بھی رہے گا. ٹھیک ہے، یہ تو اطلاع بولنے پر آج ہی اس کا ارینجمنٹ کرنا دونوں دروازوں کے، بلکہ تینوں کے لیے. عبداللہ قسم جو ایک کلر کے جالی کا. بسم اللہ. اب یضرب کے معنی ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، مضارع پر دلالت کرے. تو اگر ہم خالی یضرب ہے، یضرب ان کے بغیر ترجمہ کریں گے، یضرب کا مطلب مارنا. ضربہ کے کتنے معنی پڑے ہیں، ضربہ کے کتنے معنی پڑے ہیں؟ دینا بھی ہوتا ہے، ضربہ کے معنی دینا بھی ہوتا ہے نا. ہاں ضربہ کے کتنے معنی میں نے بولے، ایک ہیں ضربہ ہوا ضربہ بالدف، کیا ہو پیٹنا ہے نا. یضرب ضربہ یضرب اللہ الامثال، اللہ مثالیں دیتا ہے، وہاں دینے کے معنی میں پڑھا آپ کو پیچھے بتایا میں نے کہیں آپ کو ضربہ کے کتنے معنی ہیں. تو یضرب کا مطلب یہاں مارنا نہیں بلکہ کیا ہوگا، دینا. تو ضربہ اس نے مارا، اس نے دیا، یضرب وہ دیتا ہے، ہاں یا دے گا. ان کے بغیر ترجمہ کریں گے دے
اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ دے مثلاً مانے کوئی مثال، اس اعتبار سے مثلاً کیا ہے؟ مثلاً مفعول ہے نا، سب کے شدمت ہے مفعول بھی نہیں ہے، مفعول ہے نا، مفعول 5 طرح کا ہے، مفعول بھی. تو ضرب یضرب کا مفعول ہو گیا مثلاً، منصوب ہے اسی لیے، لیکن پورا ترجمہ نہیں ہوگا. یہ ماں آگے جو ہے یہ کتنی طرح کی ماں ہوتی ہے؟ 9 طرح کی. ان میں سے ایک ماں ہے نکرہ والی، جو کوئی یا کسی کا معنی دیتا ہے. تو یہ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ ماں جو ہے یہاں کیا، بعض کا خیال ہے وہ الذی کے معنی میں موصول لیتے ہیں، لیکن اکثر علماء کا معنی ہے، اکثر علماء کا کی یہ تشریحات ہیں کہ جو کون سے اکثر علماء کا مطلب کون علماء ہوتے ہیں؟ یہ تیم سوری بسان چھے پرانے کم ددرے میں پرانے علماء نہیں بولتے، پرانے سلف بولتے ہیں، سلف صالحین. اور اس میں سے بھی کون؟ سلف صالحین میں سے کون؟ قرون اولیٰ کے پہلے 200-300 سال کے علماء، جن میں قرآنی لغت اور قرآنی معانی کے بہت بڑے علماء میں سے امام زجاج ہیں، امام فرا ہیں، امام زجاج، امام فرا، 2 امام ہیں جنہوں نے نحوی اعتبار سے اور نحوی اعتبار سے اور علم المعانی اور بدیع کے اعتبار سے قرآن پاک کی تشریح کی ہے. اور ان کی ایک لمبی لسٹ ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ ہم ان علماء کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے قرآن پاک کو سمجھاتے تھے اور ان کی پرائیورٹی کیا تھی قرآن سمجھانے کی یا قرآن پڑھانے کی. تو وہ فرماتے ہیں اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ ماں النکرہ ہے، ماں النکرہ. تو نکرہ کے معنی کیا نکلتے ہیں؟ کچھ، کوئی، کسی، کچھ، کوئی، کسی کے معنی نکلتی ہے کہ نہیں؟ مثلاً اریدو، یا آپ یوں کہیں گے ہوا اکلا شیئا ما فماتا، کیا وہ معنی نہیں؟ اس نے کوئی چیز کھائی تو مر گیا. تو یہاں ماں کے معنی کیا نکلے؟ کوئی گو نہ کرے، اکلا شیئا ما فماتا. سمجھے کہ نہیں؟ تو پڑھا نہیں ادھر یاد شوا کہ نہ ماں کس قسم چاہتا، اس کو ایک بار پھر دیکھنا. تو یہاں مثلاً اور ماں، مثلاً کیا ہے؟ مفعول بھی، اور ماں کیا ہے؟ نکرہ. دونوں کا ملا کر معنی نکلے گا، دونوں کا، ٹھیک ہے؟ دونوں کا ملا کر معنی نکلے گا. کیا بولیں گے؟ دونوں مفعول بھی ہو گئے، دونوں مفعول بھی، یہ نکرہ ہے، دونوں ہو گئے مفعول مفعول بھی، دونوں مثلاً اور ماں دونوں مل کر کے مفعول بھی ہو گئے. مثلاً تو سیدھا مفعول ہے، اور ماں جو ہے اس کو نکرہ کے معنی دیتے ہیں، حالانکہ مثلاً بذات خود بھی نکرہ استعمال ہوا ہے الف لام کے بغیر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن ماں نے اس کو اور زیادہ انون کر دیا، مثلا کہتے، کہتے، سمجھے کہ نہیں؟ اگر اتنے کہ اس بنو کہاں مثال ہے، کہاں مثال آتی، تو ماں نے اس کے اندر سٹریس اور تاکید پیدا کر دی. اس میں اگر نکرہ کرنے میں کوئی نکرہ کرنے میں اس کے نکرہ کے معنی میں اگر کچھ کمی رہ گئی وہ پوری کر دی کس نے؟ ماں نے. اب ہمارا جملہ دیکھیے، یہ ان اور یضرب دونوں کا معنی اب ہوگا، ان کے بغیر ہوگا یضرب دے، یضرب دے، ان یضرب نہیں، ہاں ان یضرب. اب نون الف نا کے معنی آئیں گے، ہاں دینے سے، مثلاً کوئی مثال، کوئی مثال دینے سے. اس کا ترجمہ پہلے ہوگا، آپ کو جیسے پتہ ہے مفعول بھی، مفعول کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے جو آپ پیچھے سیکھ چکے ہو. ہاں تو کیا کہیں گے؟ کوئی مثال، ان یضرب دینے سے. اب یہ مصدری معنی میں آ گئے، سمجھ میں. آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ان یضرب کہ وہ دے، مثلا ما کوئی مثال، کہ وہ کوئی مثال دے. یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن با محاورہ ترجمہ جو مصدر کا تقاضا ہے،
ما مصدریہ کا تقاضا ہے وہ یہ کہ آپ نونیہ نے کے معنی اس میں لائیں. اور اسی طرح سے مثال دینے سے اب پورا جملہ ہمارا پورا جملہ مثلاً یہ اس کے ساتھ نکرہ اس کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہے, اس کو آگے کے ساتھ مثلاً ما یہ ما بعوضتاً جو ہے نا, مثلاً میں نے مثال کیا ہے مفعول بھی, ٹھیک ہے, اور ما کیا ہے, ما نکرہ اور بعوضتاً مفعول ثانی. ان یضرب مثلاً ما بعوضتاً, یا یہ بدل ہے کس کا, مثلاً کا. علماء کا خیال ہے اگر جملہ یہاں پیدا ہو ان یضرب مثلاً کے کوئی مثال دینے سے, کیا کوئی مثال دینے سے, مثلاً کوئی مثال دینے سے, ما بعوضتاً اس کا بدل آ گیا, کیا بتا رہا ہے, خواہ وہ کوئی مچھر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی مچھر ہی کیوں نہ ہو. اس اعتبار سے آپ کا ان تفسیری یا ان مصدری, یضرب فعل مضارع دونوں ملا کر کے نونیہ نے کے معنی آئیں گے, اور مثلاً مفعول بھی ہے, اور ما نکرہ ہے بعوضتاً کے ساتھ ملا ہے ما بعوضتاً, خواہ وہ کوئی مچھر ہی ہو. تو بعوضتاً میں نکرہ بولنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو ما نے پوری کی. آپ اس کو دونوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں, مثلاً ما, نہیں سمجھے, آپ یوں بھی کر سکتے ہو, اس طرح سے بھی اس کو علماء نے لیا ہے کہ مثلاً کے ساتھ آپ ما کو ملا کر پڑھیں, مثلاً ما کوئی بھی مثال ہو, یا اس کو ادھر چھوڑ کر کے آپ پڑھیں ما بعوضتاً خواہ وہ کوئی مچھر ہو. سمجھ میں آیا؟ تو آپ دونوں کے ساتھ اس کا تعلق کر کے, اگر آپ نے اس کے ساتھ ملایا تب آپ کا ما بعوضتاً جو ہے وہ بدل ہوگا مثلاً کا, تب بدل ہوگا کس کا, مثلاً کا. ما بعوضتاً اگر بعوضتاً کے ساتھ پڑھیں گے, اور اگر اس کے ساتھ پڑھیں گے مثلاً ما کوئی بھی مثال, تب بھی بدل ہوگا بعوضتاً, اس کا بدل ہوگا. بدل مبدل منہ کے اصول آپ نے پڑھ لیے ہیں. اب کیا ترجمہ ہوگا پورا, یہاں تک ترجمہ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ آپ کا یہ کون سا جملہ ہو گیا یہاں تک, ان کو چھوڑ کے یضرب کیا ہے, فعل مضارع, مثلاً کیا ہے, مفعول بھی, ما بعوضتاً اس کا بدل, ٹھیک ہے, ما نکرہ ہے, ما نکرہ, اور بعوضتاً مفعول بدل ہے کس کا, مثلاً کا. مثلاً مثال دے ما بعوضتاً, خواہ وہ کوئی مچھر ہی ہو, چاہے کوئی مچھر ہو. اب یہ خواہ کا لفظ جو ہم ادھر سے اردو میں ملاتے ہیں, یہ ہمارا اسلوب ہے اردو میں بات کرنے کا. اگر ہم اس خواہ کے لفظ کو استعمال نہ کریں تو ہمارا اردو میں ترجمہ صحیح نہیں بنے گا. اردو میں اس لیے آپ کو خواہ کا لفظ بڑھانا پڑے گا اپنی طرف سے, اور اس کو بریکٹ میں آپ لکھیں گے خواہ کوئی مچھر ہو. اب ترجمہ آپ کون سا جملہ ہو گیا, جملہ فعلی ہو گیا, یضرب فعل سے شروع ہوتا ہے. ان یضرب مثلاً ما بعوضتاً, ترجمہ کیسے کریں گے, یہ نہیں کریں گے ترجمہ یہ ہے کہ وہ دے کوئی مثال, یہ ہے کہ نہیں نکلے گا, کیونکہ ان آپ کا تفسیریہ نہیں ہے, مصدریہ ہے. تو کیا کریں گے, میں مثال دینے سے ما بعوضتاً, خواہ وہ کوئی مچھر ہی کیوں نہ ہو. یہاں تک سمجھ میں آیا؟ تو آپ کا یہ جملہ کون سا جملہ ہو گیا, جملہ فعلی. مفعول ثانی یا بعوضتاً اس کو ہم بدل کس کا ہے, بدل کس کا, مثلاً ما کا. تو ایک نقطہ یہاں اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اس ما کو آپ
مثلاً کے ساتھ بھی جوڑ کے پڑھ سکتے ہیں، بوزتن کے ساتھ بھی جوڑ کے پڑھ سکتے ہیں. اگر یوں پڑھیں گے آپ ان یضرب مثلا ما، یہ کہ وہ کوئی بھی مثال دے، ٹھیک ہے، کوئی بھی مثال. بعوزتن وہ مچھر ہو، فما فوقہا، پھر اس کے عطف کے بعد دوسری چیز آئی. لیکن اگر آپ یوں کہیں گے ان یضرب مثلا ما، کوئی بھی مثال دے، بعوزتن خواہ وہ مچھر ہو، یا یوں کریں گے ان یضرب مثلاً کہ وہ کوئی مثال دے، ما بعوزتن خواہ وہ کوئی مچھر ہو. تو اس ما کا جو نکرہ ہے دونوں صورتوں میں، اس کا ادھر سے بھی ترجمہ کریں گے آپ، ادھر سے بھی، اور فرق آپ کو کچھ نہیں پڑے گا. مثلاً اگر آپ کہیں گے پھر ما بعوزتن اس کا بدل ہوگا، اور مثلاً ما اگر آپ کہیں گے تو بعوزتن اس کا بدل ہوگا. بعض علماء نے اس کو بعوزتن کو دوسرا مفعول کہا، لیکن قوی اس میں زیادہ معتبر علماء کا یہ ہے کہ یہ بدل کے طور پہ آیا ہے. اور آپ کہیں گے کوئی مثال دے، خواہ وہ مچھر ہو، خواہ وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو. اس طرح سے چونکہ ہمارے اردو میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم اضافی الفاظ کے بغیر قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ کریں، کیونکہ ہمارے پاس اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں یا کسی اور زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی گنجائش اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو متبادل لفظ دے دیں، یا متبادل نحوی ترکیب کریں، یا متبادل صرفی ترکیب کریں، یا متبادل معنی دے دیں، کوئی سبسٹیوٹ دے. اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ہم اضافی لفظ دے کر کے اس معنی کو پورا کر دیتے ہیں. لہٰذا آپ یوں کہیں گے ان یضرب مثلاً، کیا کہ وہ کوئی مثال دے، کوئی کسی مثال دینے سے، کوئی مثال دینے سے یا کسی مثال دینے سے. کوئی مثال دے کا ترجمہ بھی ٹھیک ہوگا، لیکن چونکہ علماء نے ہمیں سمجھایا کہ یہ یضرب، اور وہ کون ہیں، عرب علماء ہیں جنہوں نے ہمیں سمجھایا کہ یہ ان ان کا، چونکہ ان کو ہم سے زیادہ چونکہ زبان قرآن پاک کی وہ زبان جانتے ہیں اور قرآن پاک کی زبان والے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو کیا بتایا، یہ کون سی ان ہے، مصدریہ ہے. لہٰذا ہر حالت میں اگر ادھر بھی کریں گے ہم تو وہ بھی ترجمہ ٹھیک ہوگا، لیکن اصح ترین ترجمہ ہوگا ان یضرب، مثال دینے سے، ان یضرب دینے سے، مثلاً کوئی مثال، ان یضرب مثلاً کوئی مثال دینے سے، کوئی مثال دینے سے، یا ان یضرب مثلا ما، یا کوئی مثال دینے سے. اب پہلے بھی کوئی آپ نے بولا، وہ مثلاً کے نکرہ ہونے سے معنی نکلے، ٹھیک ہے، اور جب ماں ملائیں گے تو بھی کوئی ہوگا، لیکن ہمارے پاس کوئی اضافی لفظ نہیں ہے، ہمارے پاس متبادل لفظ نہیں ہے، ہمیں اضافی لفظ کہیں گے. ہم یوں کہیں گے ان یضرب مثلا ما، کہ وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی مثال دے، کسی بھی طرح کی کوئی مثال دے. ہم نے اضافی لفظ سے اس کا ترجمہ پورا کیا، تو ہم اس کو کوئی کسی بھی طرح کا ورڈ جو ہے اس کو بریکٹ میں رکھیں گے. سمجھ میں آیا؟ فما، سمجھ ہوگا کہ نہیں؟ پھر دوسرا فما ما بعوزتن، ما ادھر ملا ہے، بعوزتن مچھر ہو تب یہ اس کے ساتھ ملے گا، ترجمہ ادھر ہوگا. لیکن اگر ما بعوزتن ہو تب یہاں کمپلیٹ معنی ہو جائیں گے ان یضرب مثلا ما بعوزتن، کہ وہ کوئی کسی مثال دینے سے، خواہ وہ کوئی مچھر ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کوئی مچھر ہی کیوں نہ ہو. اور اس طرح سے آپ کا ترجمہ، پہلے میں ادھر سمجھاتا ہوں آپ کو، تو آپ سمجھ میں آیا یہ ان کیا ہے، مصدریہ. یضرب مصدریہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر مضارع آئے گا، اس کو مصدر کے معنی نکلیں گے، اور 95% علماء نے اس کو مصدری ہی مانا ہے، اور اس لیے وہی معنی صحیح ہوں گے، اسلاف سے وہی معنی منقول ہے. پھر مثلاً مفعول بھی، تو پورا ترجمہ کیا ہوگا، مثلاً ان یضرب مثلاً مثال دینے سے، کوئی مثال دینے سے، ما بعوزتن خواہ وہ کوئی مچھر ہو، فما فوقہا، فا کو دیکھیے، فا عطف کے لیے ہے، یعنی وما فوقہا، فا کیا ہے، عطف ہے، اور یہ ما جو ہے یہ الموصول ہے، موصولہ، جو جسمانی جو لکھیں گے،
जो या जिस के मानी निकलते हैं, मौसूला के निकलते हैं ना। लकीतुर रजुल अल्लज़ी जाअनी अम्स, मैं उस आदमी से मिला जो कल मेरे पास आया। तो यहाँ माँ क्या मानी निकलेंगे? माँ मौसूला है, क्या मानी? माँ जो फौका उसके ऊपर हो। फौका जो है ये मुदाफ है, अल मुदाफ, ठीक है, और हा मुदाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह और मुज़ाफ इलैह दोनों मिलकर के क्या हो गए? सिला हो गए। किसके? मौसूल के। सिला और मौसूल के दोनों में। फा के मानी वाह, और के मानी, तो के मानी, फिर के मानी, है कि नहीं? अब चूंकि फा भी कई मानी में आती है, अब यहाँ कहाँ मैं आपको सारा पटारा खोल दूँगा, इसलिए इसको आपके जहन के अंदर ये क्यूरियोसिटी और ये तड़प पैदा होगी कि हम इन चीज़ों की मानी, कि इनके मानी मालूम करें, तभी कुरान पाक के असल गहराइयों में जा सकते हैं। अब ये फा जो है ये अतफ है, ये पूरा बाऊज़ा क्या है? मा बाऊज़ा, अगर इधर मा बाऊज़ा ये हो गया मातूफ, मातूफ अलैह, मातूफ ये है अतफ, अतफ ये है हर्फ अतफ, हर्फ अतफ, और ये पूरा फमा फौ मा फौ कहा ये सिला होकर के क्या हो गया? मातूफ हो गया ना, मातूफ। अब हाँ, अब आप तर्जमा देखें, फा या और, ये फा के मानी या के मानी भी आता है, फा के मानी या भी आते हैं, या भी अतफ के लिए आती है, या निदा के लिए भी आती है। मेरे पास अहमद आया या मोहम्मद आया, यहाँ या किस लिए हमने इस्तेमाल की? इख्तियार के लिए की ना, लेकिन ये इख्तियार का वर्ड जो है अतफ के लिए माना गया है, ये भी पढ़ेंगे आगे आप। अब यहाँ तर्जमा हम या के करेंगे। फा का माने होगा या, माँ अल्लज़ी के माने में, हाँ, या जो, फौका माने ऊपर हो, हा माने उसके। तो फौका के माने ऊपर भी आते हैं और नीचे भी आते हैं, दोनों माने के लिए आता है, लेकिन ज़्यादा आम और इख्तियारी माने इसके हैं ऊपर होना, लेकिन कभी कभी ये नीचे और परले दर्जे के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे अरबी में एक मिसाल है फौका का, मैं आपको मानी समझाता हूँ। अरबी में एक मिसाल है, मसलन कहेंगे अरबी में जुमला, हुआ बखीलुन फौका कुल्ली शै, क्या माने वो? फौका कुल्ली शै मुहावरा, वो बखील है, फौका कुल्ली शै परले दर्जे का, अमिस पत छुन ब्याक बखील के, मतलब आख इंसान छु बखील, सुछु ननवोरी पका, कुर्बान मा छेन, हाँ, ब्याक सुछुन खेवान कहीं, लागान कहीं, ज्यादा बखील कुछ हुए, दोयम छना, तमिस खोती वैसे छकिन खसित, असली सो वैसे मगर तर्जम क्या चीज करा, खसित आसुन, सो तमिस खोती खसित बखील, मगर छु क्या हकीकतन वैसे, इसलिए इस जगह पर हम उर्दू में तर्जमा करते हैं परले दर्जे, वो झूठा है, लेकिन वो फुलानी झूठा है, लेकिन फुलानी परले दर्जे का झूठा है। तो यहाँ परले दर्जे का तर्जमा होगा फौका का, यानी तमिस खोती वैसे, उससे भी कमतर, उससे भी नीचे की, उससे भी कमतर दर्जे की तर्जमा होगा। फौका का माने आम मानी क्या है? ऊपर, लेकिन यहाँ तर्जमा क्या होगा? इसकी गुंजाइश अरबी में मौजूद है, मिसाल आपके सामने है क्या हुआ, लेकिन कुरान और हदीस में मुझे जहन में नहीं आता है किसी जगह पे फौका का तर्जमा और नीचे के मानी में आया होगा। तो फौका के मानी जिस तरह से ऊपर के दर्जे हैं,
اوپر کا درجہ، اسی طرح سے اس کو نیچے کے درجے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ فما فوقہا، یا وہ اس سے بھی پرلے درجے کی کوئی چیز ہو، یا اس سے بھی نیچے کے درجے کی کوئی چیز ہو، یا اس سے بھی گئی گزری کوئی چیز ہو. تو فوقہ کے معنی پرلے درجے کا، اس سے بھی نیچے کی کوئی مثال، یا اس سے بھی گئی گزری کوئی مثال، اس سے بھی کم تر درجے کی کوئی مثال. تو یہاں ترجمہ فوقہ کا ہر حالت میں ہوگا اوپر کے بجائے نیچے کے درجے کی. تو فوقہ معنی اوپر، لیکن یہاں کوئک ریورس معنی آ گئی نیچے کے درجے. اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ عربی لغت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ سیاق و سباق سے کبھی اس کے معنی اوپر ہوتے ہیں، کبھی نیچے ہوتے ہیں. ڈگری میں بہت نیچے، اس سے بھی نیچے کے درجے. مثال میں نے آپ کو بتا دی. اب آئیے ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے کریں گے ترجمہ؟ ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی مثال دے. ما بعوضۃ، خواہ وہ کوئی مچھر ہو. یہ خواہ کا ترجمہ ہم نے اپنی طرف سے خواہ بریکٹ میں رکھیں گے، کیونکہ عربی میں ماں کا متبادل لفظ ہمارے پاس نہیں ہے. اب جو کوئی ہم نے ترجمہ کیا وہ بعوضۃ کے نکرہ ہونے کا ترجمہ کیا. ماں کے نکرہ نے اس میں اور جو اضافہ کیا اسی کو ہم نے خواہ کے ترجمے سے پورا کر دیا. تو کیا کہیں گے؟ ترجمہ کیا کہیں گے؟ ان یضرب مثلا، کوئی مثال دینے سے، ما بعوضۃ، وہ کوئی مچھر ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی نچلے درجے کی کوئی چیز. مچھر سے بھی نیچے کوئی چیز لے لے. اللہ نے نام لیا نہیں، لیکن مچھر سے چھوٹی چیز جو ہمیں عام طور پہ سمجھ میں آتی ہے وہ ہے جوں یا پیوش. تمہِ کھۄتہٕ تہِ بۄن درجے بس، تمہِ کھۄتہٕ تہِ ؤسۍتو فوقہا. تمہِ کھۄتہٕ تہِ فوق. اگر بعض مفسرین کو آپ دیکھیں قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آیا ہے، سورہ نور میں آیا ہے. تو حافظ ہیں، پڑھیے. من فوقہ سحاب کہاں لفظ ہے؟ حافظ جو آپ میں ہے وہ بتائیں. فوقہ بحر لجی، من فوقہ موج، فوقہ موج من فوقہ سحاب. حافظ ہے نا، سورہ نور میں آیت آئی ہے. تو وہاں بعض علماء نے فوقہ کا ترجمہ اس سے نیچے کی طرف، کیونکہ تہ بتا سمندر کا چھٹ بون، تو ایک موج کے اوپر دوسری موج. وہاں ترجمہ علماء نے کیا ہے اس کے نیچے ایک اور موج، وہ ایک اور موج کے نیچے. تو یہاں بعض نے کیا ہے یہ ترجمہ، لیکن متفق علیہ معنی نہیں ہے نیچے کا. لیکن عربی میں ہمارے پاس آپشن موجود ہے. مثال آپ دے سکتے ہیں، ہوا بخیل فوق کل شیء، ہوا بخیل. اور بھی کئی مثالیں ہیں عربی میں جو فوقہ کے معنی جس میں نیچے کے درجے کے لیے آتی ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں گے کچھ مفسرین نے کہا یا اس سے بھی اوپر کی کوئی مثال. یہاں اوپر کا مطلب ہی نہیں ہے، نہ سیاق و سباق اس کی اجازت دیتا ہے. سیاق و سباق کیا ہے؟ مچھر کمتر درجے کی. تو اللہ تھوڑی بولے گا اس کے اوپر کوئی بھینس بیل گائے. نیچے یعنی تحت وسطو بون، چونکہ وہ اتنی حقیر چیزیں ہیں کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں، کم استعمال میں ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فوقہ لفظ استعمال فرمایا، اس سے بھی پرلے درجے. اور بالکل فوقہ اسی معنی میں اللہ نے استعمال کیا جو ہم ہوا بخیل فوق کل شیء کہہ کر کے ادا کرتے ہیں. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کو اور بھی کہتے ہیں فلان بخیل. کئی طرح سے یہ لفظ آتا ہے فوقہ کا. ایک مثال آتی ہے فلان فوق فلان فی البخل، فلان فوق فلان فی البخل. فلان فوق فلان فی البخل. کیا گمانی؟ فلان فوق فلان،
ہو سا چھو ہمس کھوت تہ کھسِتھ بُکھلس مز. تو کھسِتھ چھا آسان بُکھلس مز کِنہٕ ؤسِتھ چھُ آسان؟ لفظ سے ہم نے ترجمہ کیا اوپر کا, لیکن اصل مراد کیا ہے؟ نیچے. سُہ چھُ تٔمِس کھۄتہٕ تہِ ؤسِتھ. فلان شخص ہسا چھُ فلٲنِس کھۄتہٕ بُکھلس مز تہِ ؤسِتھ درجو. تو یہاں بھی فوقا کا ترجمہ جو ہے وہ اترنے کے معنی میں ہے, یعنی نیچے کے معنی میں ہے. اب ترجمہ دیکھیے یہاں سے پھر سے ایک بار. ان یضرب مثلا, آپ کی مرضی ہے آپ ادھر کریں. ان یضرب مثلا ما, کیا کریں گے پہلے ادھر رک کے. ان یضرب مثلا کیا ترجمہ کریں گے؟ کوئی مثال دینے سے, سمپل کوئی مثال دینے سے. لیکن ما ملائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان یضرب مثلا ما, کسی بھی طرح کی کوئی مثال دینے سے. ماں نے اضافہ کیا, کسی بھی طرح کی. بریکٹ میں آپ کوئی مثال تو مثلاً کا ہو گیا, اس میں نکرہ کے معنی آئیں گے. کسی بھی طرح کی آئے گی ماں کی ترجمہ. کلیئر ہو گیا؟ بعوضۃً, مچھر ہو. فما فوقہا, یا اس سے بھی پرلے درجے کی کوئی چیز, اس سے بھی گئی گزری کوئی چیز, اس سے بھی نچلے درجے کی کوئی چیز. سمجھ میں آئے؟ یا اگر آپ چاہیں گے ماں کو ادھر ملا دیں. ان یضرب مثلاً, کہ اللہ کوئی مثال دینے سے, کوئی مثال دینے سے. ما بعوضۃً, ہاں وہ کوئی مچھر ہو, کوئی مچھر ہو, یا اس سے بھی نچلے درجے کی کوئی چیز, اس سے بھی نچلے درجے کی بھی کوئی چیز. تو نچلا درجہ زیادہ علماء نے اسی معنی کو اختیار کیے ہیں. اب پورے ایکسپریشن کا کیا کہیں گے؟ فقرہ کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ فقرہ کہیں گے؟ فقرہ کہیں گے؟ فقرہ کہیں گے؟ پورے فقرے کا ترجمہ, پورے فقرے کا ترجمہ یاد چھو کہ مشکل کشا چھو. بسم اللہ. اب پورا فقرے کا ترجمہ, فقرہ مشکل ہوگا. فکرتن کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیا. میں نے بولا آپ کو کبھی کبھی قرآن پاک میں آئیڈیا جو ہے پورے رکوع پر ہوتا ہے, اور ایک لفظ ہے دوسرا فقرہ. فقرتن, یہ فکرتن ہے, یہ فقرتن. فقرتن میں نے ایکسپریشن, کوئی ایکسپریشن. کبھی اس میں 2 جملے آتے ہیں, کبھی 3 جملے آتے ہیں, 3 پر ہوتا ہے. تو اب یہاں دیکھیں 2-3 جملے مل کر کے پورے فقرہ یہاں تک آ جاتا ہے. آیت بھی پوری نہیں ہوئی ہے ابھی, پورا فقرہ آتا ہے. تو کیا ہوگا پورے فقرے کا ترجمہ؟ اللہ شرم نہیں آتی ہے, نہیں بولیں گے. اللہ شرماتا نہیں ہے کوئی مثال دینے سے. خواہ وہ کوئی, خواہ بریکٹ میں رہے گا, خواہ وہ کوئی مچھر ہو یا اس سے بھی پرلے درجے کی کوئی چیز. جب پرلے کہیں گے تو اس میں ڈگری میں نیچے کا آئے گا پرلے, یا اس سے بھی نیچے کے درجے کی بھی کوئی چیز آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. یہاں سے یہاں تک ان یضرب مثلا فعل مفعول به, یضرب میں فاعل ہے. کون ہے یضرب میں فاعل کون ہے؟ ضمیر مستتر فاعل کی, ضمیر فاعل مستتر للفاعل, اور وہ کیا ہے؟ ہوا راجعون الی اللہ. راجعون جو خدا کی طرف رجوع کرتی ہے, ہوا کی ضمیر. تو فعل, فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو گیا. اور ما بعوضۃ اس کا بدل مان لیجیے, اور فا حرف عطف ہے, ما موصولہ ہے, ٹھیک ہے, ما موصولہ ہے, اور فوق کا مضاف ہے, ہاں مضاف ہے, مضاف ہے, دونوں مل کر کے صلہ ہو گئے موصول کے, اور صلہ اور موصول دونوں مل کر کے معطوف ہو گئے کس پر؟ بعوضہ پر. حرف عطف اور اس پر معطوف ہو گئے. اس لیے مربوط ترجمہ کیا ہوگا؟ پورے ایکسپریشن کا, پورے فقرہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ شرماتا نہیں ہے کوئی مثال دینے سے, ہاں وہ کوئی مچھر ہو یا اس سے بھی پرلے درجے کی کوئی چیز. پرلے درجے کی چیز کا لفظ ترجمہ موجود نہیں ہے, وہ بریکٹ میں رہے گا
یا اس سے بھی نچلے درجے کی پر بس ہوگا یا اس سے بھی نچلے درجے کی مثال مراد ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ پڑھیے بسم اللہ. ٹائم مانگو.